گناہوں پہ خوش ہونا. ہمارے معاشرے میں لوگ گناہ کرتے اور گناہ پہ خوش بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 19 نکال کر دیکھیں گے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. کیا بولا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند ہے، خواہش رکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کی، تو ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، بول رہا اللہ تعالیٰ. اگر یہ سورہ نور کی آیت کو ہم دیکھیں گے تو یہ سورہ نور آیت نمبر 19 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ جو دردناک عذاب کی دھمکی دے رہا، یہ کون سے گناہ پر دیا معلوم ہے؟ اصل میں اس کا شان نزول ہم دیکھیں گے، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، منافقین نے جب تہمت لگایا، اس بات کو ارے عائشہ نے ایسا کیا، یہ بولتے ہوئے جو لوگ ایک دوسرے کو بول رہے تھے، پھیلا رہے تھے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فحش کہا. حالانکہ وہ تہمت ہے، وہ غلط بات ہے، اس غلط بات کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اب دیکھو، گناہوں پہ خوش ہونا، گناہ کرتے بھی ہیں اور گناہوں پہ خوش بھی ہوتے ہیں. ہم بھی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، ہم کا مطلب اکثر یہ کرتے ہیں کسی کے بھی بارے میں، ارے ان کی بچی ایسا کری کتے، ان کا بچہ ایسا کرے کتے. یہ کتے میں کتنے لوگوں کو ہم پھیلاتے رہتے، بلکہ کتنے لوگوں کو تو ہم لوگ الزام ہی لگا دیتے اپنی طرف سے، حالانکہ وہاں پر ان کی حقیقت کیا ہے وہ بہتر جانتے. تہمت لگا دیتے، بدگمانی کی وجہ سے تہمت لگاتے. آج یہ بدگمانی اور یہ تہمت جو ہے نا، یہ تو اتنی خطرناک بیماری ہے، اس پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک اور تفصیلی عنوان رکھوں گا. اگر کوئی گھر بنا رہا تو ہمارے دلوں میں شک پیدا ہوتا، پتہ نہیں یہ کہاں سے حرام کمایا ہوں گا. کسی اچھی جگہ پر کسی کا اگر رشتہ ہو رہا تو بدگمانی پیدا ہو جاتی، کیا تو بھی سکھا دیے ہوں گے، کیا تو بھی جھوٹے باتاں بولے ہوں گے، اتنے بڑے گھر میں ان کی بچی کی شادی ہو رہی، کیا کیا سکھا دیے کہ ان کو کیا کیا پٹی پڑھا دیے. بدگمانی. اگر کوئی شادی کر رہا تو بھی بدگمانی، گھر بنا رہا تو بدگمانی، گاڑی خریدا تو بدگمانی، اور اس کو لے کے لوگوں کے سامنے پھیلانا، اور وہ پھیلانے کو ہم کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تم گناہوں پہ خوش ہوتے ہو، گناہ کرتے اور گناہ کرتے ہوئے خوش ہوتے. غیبت کر کے مزہ آتا نا ہم لوگوں کو، غیبت کرنے میں مزہ بھی آتا، غیبت سننے میں بھی مزہ آتا. گناہ کرے اور وہ گناہ کا احساس بھی نہیں ہے، گناہ میں مزہ بھی آنے لگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دردناک عذاب آئے گا. اگر ہم اس کی مثالیں لے لیں تو ہمارے معاشرے میں کیا کیا چیزیں ہیں. ایک حدیث یہ بھی سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جن پر جنت حرام کر دی گئی، ایک شراب کا عادی، اور دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا دیوس. صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے. کیا ہے؟ گناہوں پہ خوش ہونا. شراب پیتا، شراب پی کے بھی خوش رہتا وہ. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرتا، اس کے باوجود بھی خوش ہے. دیوس کون؟ اپنی گھر کی عورتوں کو بے حیائی کرتے ہوئے دیکھ کر بھی خوش رہنے والا. شادیوں میں کس کی بیوی، کس کی ماں، کس کی بیٹی، کس کی بہن کیسے جا رہی، کیسا گھوم رہی، کیا فیشن پرستی کر رہی، کون سے پارٹی میں گئی، کہاں ڈانس کر رہی، کہاں ناچ رہی، کون سے انسٹاگرام میں کون سا ریل بنا کے بھیج رہی ہے، کوئی فکر نہیں. گھر کے مرد دیوس بن کے بیٹھے ہوئے. دیوس. بلکہ میں کئی مرتبہ بولتا ہوں یہ بات، خاص طور سے شادیوں میں تو جتنی عورتیں بے حیائی بے شرمی کرتی ہیں ان کے گھر کے تمام مرد دیوس ہے. کئی مرتبہ میں بولا، اپنی بیٹی کے شادی کے وقت شادی کا جو انویٹیشن کارڈ ہوتا، ویڈنگ کارڈ ہوتا، اس میں اگر کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے، تو فاطمہ بول کے نہیں لکھتے دولہے کے نام کے ساتھ، ڈاٹر آف عبداللہ، ڈاٹر آف عبد الرحمن لکھتے ہیں، ڈاٹر آف عبد الکریم لکھتے ہیں. ارے بیٹی کا نام کا پردہ کرنے والا جب شادی کے رخے کے کارڈ میں، لیکن وہی بیٹی جب شادی میں دلہن بن کے جاتی ہے تو اتنی بے شرم بے حیا اس کو ماڈل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہر آنے جانے والا آ کے اس کی تصویر کھینچ کے لے جاتا ہے. کدھر گئی شرم، کدھر گئی حیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ گناہوں کو ہم معمولی سمجھے، معمولی نہیں سمجھنا ہے، ان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے ہم کو. معاشرہ مزاح کر رہا ہے، یہ ایک بات یاد رکھ لو، بھاڑ میں گیا معاشرہ، یہی بولو اپنے آپ سے، تب جا کے ہمت آئے گی. جب تک کچھ کریں گے نہیں،
کٹ کے پورے معاشرے کے خلاف جا کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ جائے تو جائے، کچھ بھی سمجھے، کوئی ہنسی کر رہا، کوئی مذاق کر رہا، کوئی تانا دے رہا، کچھ بھی کر رہا، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، گیا تو گیا پورا معاشرہ، پورا خاندان، پورے رشتہ دار بھاڑ میں جائے، میں مروں گا تو کوئی نہیں آئے گا میرے خبر میں، یہ یاد رکھ لو، بس سنت پہ عمل کرو، نبی کے طریقے پہ عمل کرو، سنت طریقے پہ شادیاں کرو۔ شادیوں میں بے حیائی، اتنی زیادہ بے حیائی، مجھے بتاؤ گناہوں پہ خوش ہونا، کیا شادی میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اس پہ خوشی نہیں ہو رہی؟ آج مہندی کی رسم کرتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی، ہلدی کی رسم کرتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی، ویڈیو نکالتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی، ڈی جے لگاتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی، بے پردگی کے ساتھ وہ فوٹوز کھینچتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی، دلہنوں کو ماڈل بنا کہ کیا بولوں میں یہ ماڈلنگ کے بارے میں، اللہ رحم کرے، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو شادی میں دلہن بھی برقع پہن کے بیٹھے گی، تب جا کے وہ دلہن صحیح پردہ کرنے والی ہے، میری نظر میں یاد رکھو۔ شادی میں بھی برقع پہن کے اگر بیٹھیں گی تو ہر آنے جانے والے کو تصویر اتارنے کے لیے بیٹھے، آپ ماڈل بن کے کس لیے بیٹھے؟ لڑو معاشرے کے خلاف، ہمت کرو، کوشش کرو، تب جا کے یہ کام ہوں گے۔ ہمت نہیں کریں گے، نہیں ہمارے امی نہیں مانتے، ہمارے دادی ناراض ہو رہے، ہمارے خاندان ناراض ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر لوگوں کی ناراضگی دیکھیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں ماڈلنگ کی مثال کتنی مرتبہ دیتا ہوں، جب دلہن بنتی ہے، دلہن اللہ رحم کرے کتنے ایسے دیندار لوگوں کے کبھی کبھی تصویریں آ جاتی ہے، اور وہ انسٹا پہ یوٹیوب پہ تو اتنی زیادہ آ جاتی ہے مسلمانوں کی شادیوں کی، اتنا افسوس ہوتا ہے۔ یہ گلے میں سونا ہے نا، یہ سونا، یہ نکلیس، یہ زیورات، یہ تمام چیزیں دکھانے کے لیے سینے پہ اوڑھنی، پردہ تک نہیں ڈال کے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ویڈیو کے سامنے۔ شرم کدھر چلے جاتی، بولتے ہوئے شرم آتی مجھے، لیکن آپ خود احساس کرو، ہم کو گناہ کا احساس نہیں ہے نا، اس لیے اس کو گناہ نہیں لگ رہا، اس کو خوشی سمجھ رہے۔ زیورات بتانے کے لیے ویڈیو والے کے سامنے آپ سینہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دکھانا چاہتے ہیں آپ، اپنا جسم دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرو، یہ برقع پہن کے نکلے صرف یہ باہر پہننے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہر غیر مرد سے بچانے کے لیے، ہر غیر مرد کی نظروں سے بچنے کے لیے یہ برقع ہے۔ یہ برقعے کے اوپر آپ کی یہ اوڑھنی، یہ نوز پیس، یہ اسکارف، یہ تمام چیزیں یہ کس لیے ہے؟ یہی چیز آپ کی شادی میں بھی ہوگی، تب جا کے آپ مکمل پردے میں ہیں۔ اپنی مرضی کا پردہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ گناہوں پہ خوش ہونا، بے پردگی کرتے ہوئے بھی خوشی، ناچ گانا کرتے ہوئے بھی خوشی، شادی کے تمام رسم و رواج کرتے ہوئے خوشی نے مجھے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے واللہ، حقیقت میں سمجھتا ہوں، مجھے جہاں تک سمجھ میں آیا، جس کے دل میں جتنا ایمان مضبوط ہوتا نا، جس کے دل میں نبی کی محبت جتنی زیادہ ہوتی نا، اس کو گناہوں کو دیکھنے کے بعد تکلیف ہوتی، خوشی نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں ایسے رسموں کو بائیکاٹ کرنے کی بات بولتا ہوں۔ کئی لوگ سننے کے بعد بھی بائیکاٹ نہیں کرتے، جا کے پھر دعوت میں جا کے آتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو حقیقت میں اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت ہوتی نا، وہ بے شرمی، بے حیائی، وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مجلس میں اللہ اتنے گناہ ہو رہے، اللہ تیری اتنی نافرمانی ہو رہی، اللہ تیرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا، اللہ یہ تکلیف اس کو برداشت نہیں ہوتی، وہ دیکھتا نہیں، وہاں سے دوڑ کے آ جاتا، وہاں سے نکل کے بھاگ کے آ جاتا۔ برداشت نہیں ہوتا، گناہ سامنے ہوتے ہوئے دیکھنا ایک سچے مومن کے لیے برداشت نہیں ہوتا۔ جو برداشت کرتے ہوئے جا کے داڑیاں رکھ لے کے، ٹوپیاں رکھ لے کے بھی جا کے وہ ہلدی کے، مہندی کے رسموں میں، فنکشنوں میں، ویڈیو کے سامنے جا کے ہنسی مذاق کر رہے نا، یہ بے غیرت ہے، بے شرم، بے حیا لوگ ہیں یہ لوگ، جن کو صرف رسمی دینداری کے طور پر یہ داڑیاں ٹوپیاں چپکا کے رکھ لیے۔ ان کے داڑیاں ٹوپیاں کل قیامت کے دن ان کو نہیں بخشوائیں گے، یاد رکھو، یہ دھوکہ ہے۔ اگر ایمان ہے ذرہ بھی تو ہر بے شرمی، ہر بے حیائی والے کام سے خود بھی بچے اور ایسے مجلسوں سے بھی بچے۔ بول دیں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، کتنا ناراض ہوتا ناراض ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی غلط مجلسیں ہم کو برداشت نہیں ہوتا بھائی، ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے ہم برداشت نہیں کر سکتے بھائی۔ برداشت نہیں ہونا یہ کیسا ایمان ہے؟ خود ان رسم و رواجوں میں، ان بے شرمی، بے حیائی کے مجلسوں میں شامل ہو کے خوش ہونا، کیسا خوش ہو سکتا ہے ایک مسلمان غیر مسلموں کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے کیسے خوش ہو سکتا؟ ایک یہودیوں کے، عیسائیوں کے طریقے پہ کیسے خوش ہوتا؟ اپنے بچوں کے برتھ ڈے کرتے ہوئے خوش کیسا ہو سکتا؟ جو کہ عیسائیوں کا دیا ہوا طریقہ ہے، میرے نبی کا تو طریقہ نہیں ہے۔ خوشی کس بات کی ہوئی وہاں پر؟ تکلیف ہونا تھا۔